ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ وہ شہروز خانزادہ کے 1 سالہ بیٹے کو سنبھالنے کے لیے نوکری پر رکھی گئی تھی اور اس بچے سے محبت کرنے لگی تھی جب شہروز خانزادہ نے رات اسے اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے سوتے ہوئے دیکھا۔ اس لمحے سے وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن جب 2 ماہ بعد اس کی شادی کا کارڈ دیکھا تو مسکراتے ہوئے مبارکباد دی، مگر وہ معصوم نہیں جانتی تھی شہروز خانزادہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا۔ وہ جو دلہن بننے پارلر گئی تھی اور اپنی شادی پر بہت خوش تھی، اچانک پارلر کے باہر اس کی آنکھ لگی اور اسے غائب کر دیا گیا۔ ہر کوئی اسے ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ وہ معصوم بے ہوش ایک سنسان ویرانے میں پرانی حویلی کے کمرے میں بند تھی۔ چار روشنی بس ایک جھلملاتی موم بتی کی تھی۔ جب ہوش آیا تو آنکھوں پر پٹی، ہاتھ رسیوں سے بندھے اور جسم میں خوف کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ آج اس کی شادی کا دن تھا۔ وہ لڑکی پارلر میں تیار ہو رہی تھی، چہرے پر خوشی، آنکھوں میں خواب تھے۔ باہر ایک دم ہلچل مچی، دھواں، شور اور پھر سناٹا۔ سب کو لگا شاید پارلر میں آگ لگ گئی اور وہ لڑکی جل کر خاک ہو گئی۔ کوہرام مچ گیا، ماں باپ تو پاگل ہو گئے تھے۔ دلہا بے بسی سے رو رہا تھا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ لڑکی بے ہوش ایک اجنبی جگہ پر ایک پرانی سی حویلی میں قید تھی۔ جب ہوش آیا تو آنکھوں پر پٹی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کون ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکا اور کسی کے مضبوط ہاتھ نے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ سامنے وہی چہرہ تھا جو کبھی اس طرف خاموشی سے دیکھا کرتا تھا، شہروز خانزادہ۔ آپ؟ اسی آواز میں خوف، حیرت، بے یقینی، کیا کچھ نہ تھا۔ دل ایک پل کو خوش فہم ہوا، کہیں وہ بچانے تو نہیں آیا؟ شہروز کے چہرے پر عجیب سی سختی اور ٹھہراؤ تھا۔ سر پلیز مجھے بچا لیں، میں آج شادی ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا، پلیز میری مدد کریں، مجھے نہیں پتا میں یہاں کیسے آئی، آپ پلیز میری مدد کریں، مجھے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، میری بارات واپس چلی جائے گی، میرے ماں باپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ ایک سانس میں بولتی گئی، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ یہاں کیسے آیا۔ اس کی موجودگی کو وہ ایک فرشتہ سمجھ کر مدد مانگ رہی تھی۔ اس کے معصوم حسین چہرے پر آنسو بے اختیار بہتے چلے گئے، جو اس وقت شہروز کو بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے، پر وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ جو چاہتا تھا اسے پانا، اس کے لیے وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ خوبصورت، معصوم، سراپا، قریب سے دیکھنے میں بہت دلکش لگ رہا تھا۔ تم جانتی نہیں تم یہاں کیسے آئیں؟ کون لایا؟ وہ ایک عجیب سوال پوچھنے لگا۔ مہرو ایک پل کو خاموش ہوئی، اسے دیکھنے لگی، اس کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نہیں جانتی مجھے کون لایا، میں کیسے آئی، آپ میری مدد کریں، میری شادی تھی آج، اگر میں وقت پر گھر نہیں پہنچی تو میری شادی ٹوٹ جائے گی، پلیز سر میری مدد کریں۔ وہ پھر روتی ہوئی بولی۔ خاموش۔ کیا شادی کی رٹ ٹکا رکھی ہے؟ نہیں ہو رہی کوئی شادی وادی تمہاری، شادی صرف مجھ سے ہوگی، صرف مجھ سے، سمجھی تم؟ حیرتوں کا پہاڑ تھا جو اس پر ٹوٹا تھا۔ وہ کیا بول رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو کیا یہ سب اسی کی کرم نوازی تھی؟ اس کی شادی خراب کر دی؟ مقابل نے کہا۔ سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقین تھی۔ آج تک اس کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ان کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ رہا، پھر یہ سب کیسے ہوا، کب ہوا؟ وہ تو کوئی ایسی فیلنگ نہیں رکھتی تھی اس کے لیے۔ ہاں اکثر اس کے گھر، اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کر رشک ضرور کرتی تھی، کاش اسے بھی ایسی زندگی ملے، لیکن یہ نہیں چاہا تھا۔ ہاں اس کی جیسے ہینڈسم شوہر کی خواہش ضرور کی، پر اس طرح نہیں۔ ہاں تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں کسی اور کے بازو میں، جانے کا بھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ شہروز کے لہجے میں جنون تھا، اس وقت مہرو کو خوف آ رہا تھا شہروز سے۔ اس کا انداز آج بہت تلخ تھا، آج تک اسے اس روپ میں کیا کبھی غصے میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، یہ جرم ہے، میری زندگی تباہ کر دیا آپ نے، وہ چلائی۔ شہروز کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ محبت اور جنون میں صرف ایک لکیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اب میں وہ لکیر کب کا پار کر چکا ہوں۔ تم خوش ہو یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نے وہی کیا جو میرے دل نے کہا، تم اب کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میری شادی تھی سر، آپ نے میرا سب کچھ چھین لیا، وہ غصے سے چلائی۔ لیکن شہروز صرف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی چیخیں اس تک پہنچ ہی نہ رہی ہوں۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ بلکہ میں تو ایمانداری سے اپنا کام کر رہی تھی، آپ کے بیٹے کو ماں بن کر پالا، اور آپ نے کیا صلہ دیا اس کا؟ مہرو کے لہجے میں شکوہ تھا، آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، کیسے نہ بکھرتی؟ آخر آج اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، وہ بھی اسے
ہزاروں خواب سجا بیٹھی تھی اپنی آنکھوں میں، لیکن پل میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، میرے بیٹے کی ماں بن جاؤ تم نے میرے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا، اس دن سے تم میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اب تم صرف میری ہو، تیاری کرو۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی جسے زندگی نے ضرورتوں کے تحت کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب اسے شہروز خانزادہ کے گھر نوکری ملی کہ وہ ان کے 1 سالہ بیٹے اذان کے دیکھ بھال کرے تو اس نے شکر ادا کیا۔ اذان کے کچھ ہی دنوں میں معصوم حسین چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پہلا لفظ اس کے منہ سے ماں نکلا تو وہ دنیا بھول جاتی۔ وہ صرف اذان کی آیا نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ماں جیسا رشتہ بن چکا تھا ان کے بیچ۔ ان 5 ماہ میں وہ اور اذان دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ پھر اس کا اچانک رشتہ آیا، وہ جلد اپنے گھر کی ہو جائے، ہر ماں باپ کی خواہش تھی۔ وہ خوش تھی، ماں باپ خوش تھے، لیکن اذان کے لیے تھوڑی اداس ضرور تھی۔ اور اسے کیا پتہ تھا کہ اس کا شہروز خانزادہ ایک سنجیدہ، خاموش اور پرکشش مرد تھا جس کی شخصیت میں ایک عجیب سی دھاک تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر جب وہ رات اسے اذان کو سینے سے لگائے سوتے دیکھتا تو نہ جانے کیوں دل کو سکون محسوس ہوتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی جو سادہ کپڑے پہنتی ہے اور خاموشی سے اپنی ڈیوٹی نبھاتی ہے، نہ جانے کب اس کے دل میں گھر کر گئی۔ مگر وہ اپنی حد جانتا تھا۔ 2 ماہ بعد جب اسے اس لڑکی کی شادی کا کارڈ ملا تو وہ محض مسکرایا اور خوشی سے مبارکباد دی، مگر وہ مسکراہٹ اس کے دل میں اٹھتے طوفان کا پردہ تھی۔ وہ لڑکی کسی اور کی ہو جائے یہ اسے قبول نہیں تھا، اور وہ ایسا ہونے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں آپ جیسے شخص سے کبھی نکاح نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ مہرو غصے سے چیخی تھی، چہرہ سرخ، آنکھوں میں غصہ بے بسی دونوں تھے۔ سامنے بیٹھا وہ شخص اپنی کرسی پر ٹیک لگائے گہری نظر اس کے چہرے پر جمائے بیٹھا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، پلیز میری جان چھوڑ دیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ مہرو کی آواز کپ کپائی مگر لہجے میں ضد تھی۔ وہ اس وقت کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شہروز آہستہ سے مسکرایا جیسے اسے اس انکار کی توقع ہو۔ نہیں کرو گی؟ تمہارے ماں باپ کا کیا؟ اس نے میز پر رکھی فائل اس کی طرف دھکیلی۔ یہ ان کی زندگی کی قیمت، یہ قرضے اور یہ عدالت کا نوٹس جو تمہارے بھائی پر کیس ہوا تھا، سب ختم کروا سکتا ہوں، صرف ایک لفظ پر، قبول ہے۔ مہرو کا دل جیسے سینے میں ڈوب گیا، نظر اس پر بے رحم شخص پر تھی جس کی آنکھوں میں صرف اسے پانی کی طلب تھی اور اس کی آنکھوں میں نفرت۔ یہ دھونس ہے، زبردستی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، سمجھے آپ، نفرت کرتی ہوں۔ آپ جیسے شادی شدہ انسان سے میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ پھٹ پڑی، غصے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ محبت کبھی تم سے مانگوں گا؟ ابھی صرف نکاح مانگ رہا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا، آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ تمہاری مجبوری میری جیت ہے اور تمہارا یہ نکاح میرا سکون۔ میری شادی شدہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو جو میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ ایک طوفان تھا اور وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گیا، شہروز نے سنجیدگی سے کہا۔ لہجے میں تھکن واضح تھی۔ وہ ماضی تھا جو اس نے بتایا، اس کی پہلی بیوی سے کوئی دلی جذبات نہ جوڑ سکا۔ وہ ماڈل بننا چاہتی تھی اور یہ بات شہروز کو پسند نہیں تھی۔ ان کے بیچ بہت جھگڑے ہونے لگے۔ جب پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس نے اپنے بچہ ضائع کرنا چاہا، لیکن شہروز نے اسے روک کر کہا، بچہ دے دو پھر چلی جاؤ، ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ چلی گئی۔ تب سے اس کا دل خالی ویران تھا، کوئی محبت نہیں تھی۔ ماں باپ کچھ عرصہ پہلے گزر چکے تھے، بس وہ اور اس کا بچہ اتنے بڑے گھر میں اکیلے تھے۔ لیکن جب مہرو ان کی زندگی میں آئی تو جیسے ایک بہار آ گئی، ایک امید ملی، اور سب سے بڑھ کر وہ شہروز خانزادہ کے دل میں بس چکی تھی۔ اس کا معصوم حسن اپنا اسے دیوانہ کر گیا تھا۔ مہرو نے رخ موڑ لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے دل کی آواز نہیں تھی، مگر ماں باپ کے جھکتے سروں نے، باپ کی بے بس آنکھوں نے، ماں کے دن رات کی تڑپ، اور اس کا بھائی جو ایک چوری کے کیس میں پھنسا ہوا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس، انکار کی ایک وجہ بھی نہیں تھی۔ وہ ماں باپ کے لیے، بھائی کے لیے اتنا تو کر سکتی تھی۔ مرنے کی دھمکی، اس کی فیملی کو نقصان پہنچانا کون سا بڑا کام تھا اس امیر زادی کے لیے؟ اس کی زبان سے وہ لفظ نکلے جو صرف مجبوری کے تھے۔ اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا تھا اسے۔ پھر تھوڑی دیر بعد شہروز خانزادہ کے حکم پر اسے سجایا گیا۔ رات کے سناٹے میں نکاح کے لفظ گونج رہے تھے۔ مہرو کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو، ہونٹ خاموش، چہرہ سپاٹ۔ قاضی نے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے خاموشی کو ہاں کا اشارہ کیا۔ نکاح مکمل ہوا، مہرو خاموش ٹوٹتی ہوئی، اور شہروز خانزادہ مسکرا رہا تھا، جیسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز پالی ہو، جیسے کسی ٹوٹے ہوئے خواب کو حقیقت بنا لیا ہو۔ محبت کی تھی اس نے، کیسے کسی اور کے حوالے کر دے اپنی محبت کو؟ شہروز سفید شلوار قمیض میں ملبوس بہت پیارا لگ رہا تھا، بلکہ حسین مرد، گہری آنکھوں میں سکون کی چمک لے بیٹھا۔
جیسے برسوں کا انتظار ختم ہوا ہو۔ نکاح مکمل ہوا تو وہ گہرا مسکرا دیا، دل سے، روح سے۔ وہ خوبصورتی سے بھرپور مرد تھا، کم تو وہ بھی نہیں تھی۔ ہاں، اس کے جیسے حسین امیر مرد کے آگے وہ ایک خاک تھی، جس خاک کو اس نے بہت حسین بنا دیا تھا۔ اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے، اس نے دھیمے سے کہا، جیسا خود سے وعدہ کر رہا ہو۔ مہرو نے نظریں چرا لی، مگر وہ جانتا تھا وہ نہیں چاہتی تھی یہ رشتہ، مگر اسے یہ نکاح دل کی راحت لگا۔ جیت کی خاموشی، خوشی، دل کو ملتا وہ سکون جو برسوں کے درد کے بعد ملے تو خواب سا لگتا ہے۔ اس کی جیسی سادہ حسین لڑکی پر فدا ایسے تو نہیں ہوا تھا، اس میں کچھ تو خاص تھا جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، مگر فضا میں خوشبو نہیں، وحشت تھی۔ مہرو کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، خوبصورت جوڑے میں ملبوس، مگر چہرے پر صاف تھکن اور خالی پن۔ زیورات کی کھنک بھی جیسے زنجیر لگ رہی تھی، آنکھوں میں نفرت۔ دل آنے والے لمحے کا سوچ کر گھبرا رہا تھا۔ وہ اب زبردستی نکاح کے لیے اسے خود کی زندگی میں شامل کر سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دروازہ کھلا، شہروز خانزادہ آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض، سنجیدہ چہرہ، مگر آنکھوں میں ایک انجانی سی چمک، جیسے سکون ہو، تسکین ہو، مگر اندر کہیں کچھ اور بھی چھپا ہو۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ شہروز خانزادہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ اس شادی کو ایک حسین شادی بنانا چاہتا تھا، اس لیے ہر انتظام پہلے سے کر چکا تھا۔ بس جس چیز کی کمی تھی وہ بھی سامنے بیٹھی پوری لگ رہی تھی۔ اب وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آواز دھیمی تھی، وہ جیسے پتھر بنی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، مگر میں اٹھ ہٹکا، پھر ذرا اور قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی خوشبو مہرو کے حواسوں پر چھائی، دل شدت سے دھڑکا تھا۔ ہاتھوں نے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں دل سے خوش ہوں کیونکہ تم میری ہو گئی ہو، مہرو شہروز خانزادہ۔ شہروز نے اس کے نام کو خود کے نام سے جوڑا تو ایک الگ ہی سکون سا ملا۔ جیسے ہی مہرو نے آنکھیں اٹھائیں، وہ آنکھیں جو شکایت سے بھری تھی اور نم بھی۔ تم نے مجھے خریدا ہے، میری مجبوری خریدی ہے، میری بے بسی، یہ سب کبھی نہیں چاہا تھا میں نے۔ وہ آپ سے تم پر آ گئی، جب نفرت نے جگہ لی تو کیسا لحاظ۔ شہروز کا چہرہ پل بھر کو سنجیدہ ہوا، پھر وہ دھیرے سے بولا، میں نے تمہیں خریدا نہیں، چھینا ہے، کیونکہ تم جیسی لڑکی کو کھونا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ جو چیز مجھے پسند آئے وہ میری ہی رہتی ہے، اور محبت کیا وہ تمہارے بس کی بات ہے۔ محبت ایسے نہیں ہوتی شہروز خانزادہ۔ مہرو کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی، لہجے میں اقرار تھا۔ دھیرے دھیرے میرے رنگ میں رنگنے لگو گی تو محبت کی سمجھ آئے گی تمہیں، ابھی وقت دے رہا ہوں۔ وہ ذرا سے جھکا اس کے اوپر۔ مہرو دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں میچ گئی، دھڑکنوں کا شور پوری خاموشی میں فضا میں گونج رہا تھا۔ شہروز نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ دل نے خواہش کی، ایک غصاخی تو بنتی ہے۔ وہ معاملہ گرم تھا، فی الحال یہ سزا بعد کے لیے چھوڑ دی۔ شہروز خاموش رہا، پھر اٹھا، ایک کمبل لیا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ آج کی رات صرف تمہاری ہے، تمہارے فیصلے کی، جب دل مانے تو مجھے اپنا کہنا، ورنہ میں ویسے ہی تمہارا رہوں گا جیسے تم نے مجھے قبول کیا، خاموشی سے۔ مہرو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے زبردستی نکاح پر مجبور کر چکا تھا، مگر اب اس کی مرضی کو اہمیت دے رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشمکش دل میں جاگ اٹھی، نفرت کے بیچ ایک نرم کوپل محبت کی۔ نہیں، ابھی ایسا کوئی نرم جذبہ پیدا ہونا مشکل تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر دلوں کے بیچ ایک نیا دور شروع ہوا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، نکاح کو ایک ماہ ہو چکا تھا، مگر مہرو کا دل ابھی بھی اسی جگہ رکا تھا جہاں زبردستی ہوئی تھی۔ وہ دن، وہ لفظ قبول ہے، اب بھی دل میں گونجتا تھا، جیسے کسی قید کی کنجی ہو۔ وہ شہروز سے حد تک دور رہتی تھی جتنا رہ سکتی تھی، نہ ہی اس سے نظریں ملتی، نہ کوئی بات زیادہ کرتی۔ دن گزارتی، رات کاٹتی، مگر اب ایک چیز تھی جو اس سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ اذان شہروز خانزادہ کا 1 سال کا بیٹا، چھوٹا سا معصوم، گلابی گالوں والا، جو ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے چلتا، مما مما کہتا تو مہرو کا دل ایک لمحے کو پگھل جاتا۔ وہ تو صرف دل کے کہنے پر اسے سنبھالنے لگی تھی، پہلے صرف انسانیت پر، انسیت، پھر محبت پر۔ ہر بار جب اذان اس کی گود میں ہوتا، اسے لگتا جیسے شہروز کی خوشبو اس کے وجود سے لپٹی ہو۔ رات کو جب وہ اذان کو لوری سناتی، وہ ننھی آنکھیں بند ہونے سے پہلے بابا کہتا، اور مہرو کے اندر کوئی چیز لرز جاتی۔ کبھی وہ خود سے لڑتی، میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں، مگر پھر اذان آ کر اس کی گود میں چڑھ جاتا، اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھوتا، اور وہ جانتی تھی جتنا شہروز خانزادہ سے دور بھاگتی تھی، وہ بچہ اس کی ہر سانس میں شہروز کی موجودگی کا احساس بن کر بسا ہے۔ شہروز خانزادہ اپنے نام کا ایک تھا، اور وہ جانتا تھا مہرو کو خود کے قریب کیسے کرنا ہے، چاہے وہ خود نہ چاہے، پھر اسے اس کے قریب آنا ہی تھا۔ ایک دن، ایک سپہر، جب حویلی پرسکون تھی، اذان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔
وہ ہچکیاں لے رہا تھا، سانس پھول رہی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مہرو گھبرا گئی، ہاتھوں میں لرزہ تھا، آنکھوں میں خوف۔ اذان، کیا ہوا میرے بچے؟ وہ چیخی۔ ملازمت دوڑی آئی مگر گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لمحے دروازہ زور سے کھلا، شہروز خانزادہ اندر آیا۔ کیا ہوا اسے؟ اس کی آواز میں پریشانی تھی اور چہرے پر ہوائیاں۔ مہرو نے پہلی بار خود سے آگے بڑھ کر شہروز کا بازو پکڑا۔ کچھ کریں، وہ سانس نہیں لے پا رہا۔ آواز میں لرزش تھی مگر نفرت نہیں، صرف بے بسی اور خوف۔ شہروز کا کہیں وہ اس پر غصہ نہ کرے کہ اس کی وجہ سے بچے کی حالت خراب ہوئی۔ وہ بہت الٹا سیدھا سوچنے لگی۔ شہروز نے فوراً اذان کو بازوؤں میں اٹھایا اور باہر بھاگا۔ گاڑی نکالو، اسپتال لے کے جانا ہے اذان کو، اس نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ اسپتال کے ایمرجنسی روم میں اذان کو لے جایا گیا۔ مہرو وہیں بینچ پر بیٹھی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ رو رہی تھی، اسے اذان کی فکر تھی۔ وہ محبت کرنے لگی تھی اس معصوم سے، اسے سچ میں بیٹا مان چکی تھی اپنا، اسے کھونے سے ڈرتی تھی۔ شہروز اس کے برابر آ کر بیٹھا، وہ دیکھ رہا تھا مہرو کس طرح تڑپ رہی تھی اس بچے کے لیے، جبکہ ان کے بیچ سگا رشتہ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی مہرو کی حالت نازک تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم رونا تو بند کرو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ خاموش رہی، پھر ایک لمحے بعد سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا اچانک سے، اگر کچھ سے کچھ ہو گیا نا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی خود کو بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں، کسی کو نہیں کروں گی۔ مہرو روتے ہوئے کیا بول رہی تھی اس کی سمجھ خود بھی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا اس سے، تمہاری دعائیں ساتھ ہیں نا، ڈرو مت، تم نے کچھ نہیں کیا، فضول سوچنا بند کرو۔ شہروز نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے پتا ہے تم اذان کو دل سے بیٹا مانتی ہو، سچی محبت کرتی ہو، اس کا کبھی برا نہیں چاہو گی۔ میں شاید تمہارے لیے کچھ نہیں، پر اذان بہت کچھ ہے، تم صرف اس کے لیے جیتی ہو، تو میں تم پر کیسے شک کر سکتا ہوں؟ رونا بند کرو۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ شہروز کی باتیں اس کی دھڑکنوں کو سکون پہنچا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر روم سے باہر آئے۔ بچے کی طبیعت اب بہتر ہے، صرف بخار اور گلے میں انفیکشن تھا، وقت پر لے آئے، شکر ہے۔ مہرو نے سکون کا سانس لیا، مگر جب نظر شہروز پر پڑی تو کچھ لمحوں کے لیے وہ اس کی نظروں سے ہار گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ پہلی بار دل سے دعا مانگ رہی تھی، اذان اور اس کی لمبی زندگی کے لیے۔ آج شاید وہ شخص اتنا برا نہیں تھا، اور شاید وہ اتنا اکیلا تھا جتنا کہ وہ خود۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، کمرے کے اندر خاموشی تھی، مگر مہرو کے دل میں طوفان۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اذان کو سلا چکی تھی، مگر نیند جیسے اس کی آنکھوں سے روٹ گئی ہو۔ دل بے چین تھا، انجانی سی بے چینی، جیسے کوئی خلا ہو جو پر ہونے کو تڑپ رہا ہو۔ آج اذان کی طبیعت نے جیسے اسے ڈرا دیا، پر شہروز کے اعتماد نے اس کے دل کی دنیا ہلا دی تھی۔ وہ چاہتا تو اس پر غصہ کر سکتا تھا، اسے سنا سکتا تھا اس کی وجہ سے ہوا یہ سب، پر اس نے یقین دہانی کرائی اور اس کا دل جیت لیا۔ لیکن ابھی اس کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، اس کی طرف بڑھنا آسان نہیں تھا، تو مشکل بھی نہیں تھا۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ جانتی تھی یہ کون ہے، ہر رات ہر لمحے وہی ہوتا تھا دروازے کے پاس۔ دروازہ کھولو مہرو۔ آواز نرم تھی، اتنی کہ جیسے وہ بھیگے لمحوں میں دھیرے سے دل پر دستک دے رہی ہو۔ وہ کچھ لمحے ساکت رہی، پھر نہ جانے کیوں قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا، سامنے شہروز خانزادہ کھڑا تھا، سیاہ شرٹ، گیلے زلفیں اور وہ نگاہیں جن میں اب حکم نہیں انتظار تھا۔ کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ سوال اتنا سادہ تھا کہ انکار پہ معنی لگا۔ مہرو نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ نیند نہیں آ رہی؟ مہرو نے آہستگی سے پوچھا۔ نیند تو برسوں سے ناراض ہے، بس اب دل بھی اس کی طرح ضدی ہو گیا ہے۔ شہروز آنکھیں موندے سر پیچھے ٹکائے صوفے پر نیم دراز تھا۔ مہرو نے پہلی بار مسکرانے کی کوشش کی، پر وہ مسکراہٹ نمی میں لپٹ گئی۔ کبھی سوچا نہیں تھا نا کہ زندگی ہمیں یہاں تک لے آئے گی؟ شہروز نے آنکھیں کھولی، نظریں سامنے مہرو کے چہرے پر گم تھی۔ مہرو نے سر جھکا لیا۔ نہیں، سوچا بھی نہیں تھا، مجھے لگا تھا تم صرف زخم دینے والی ہو، لیکن تم نے اب دکھ کے ساتھ کچھ اور بھی دیا ہے، ایک گھر، ایک بچہ اور ایک… الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اور ایک شوہر جو تم سے صرف تمہارا جسم نہیں دل بھی چاہتا ہے، لیکن اب تمہارے قدموں کے چاپ کا بھی محتاج ہو گیا ہے۔ شہروز کی آواز میں وہ شدت نہ تھی جو پہلے تھی، وہ شدت جو دل پر خنجر بن کر لگتی تھی۔ اب وہ لہجہ بادل کی طرح برستا تھا، ہلکا مگر گیلا۔ مہرو نے دھڑکتے دل کے ساتھ پلکیں اٹھائیں۔ آپ نے مجھ پر ظلم کیا شہروز، لیکن جب اذان مجھے ماں کہتا ہے تو میں اپنے ہی آنسوؤں کو سمجھا نہیں پاتی۔ نفرت کی زمین پر محبت کے بیج ہونا آسان نہیں ہوتا شہروز۔ وہ اٹھا اور آہستہ سے اس کے قریب آیا، جو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو پھر مجھے وہ بیج سینچنے دو مہرو، محبت کا۔
حق میں نے زبردستی لیا تھا، اب وہی محبت صرف تمہاری مرضی سے مانگتا ہوں، نہ چھوؤں گا نہ روکوں گا، بس انتظار کروں گا اس لمحے کا جب تم خود میرے ہاتھ تھام کر کہو گی کہ اب یہ رشتہ صرف کاغذ کا نہیں دل کا بھی ہے۔ مہرو کی آنکھوں سے ایک آنسو لڑک گیا، نہ وہ پیچھے ہٹی نہ ہاتھ چھڑایا، بس خاموشی سے سر جھکایا۔ وہ خاموشی سے ہاں کی پہلی دستک تھی، اسے قبول کرنے میں وہ وقت لے رہی تھی۔ شہروز کچھ پل اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر اس کی خاموشی نے اسے جواب دیا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا۔ مہرو دوسرے روم میں اذان کے ساتھ رہتی تھی۔ شہروز اب اس پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ محبت سے حاصل کرنا چاہتا تھا اسے۔ شہروز کو مہرو سے محبت چاہیے تھی، سچی محبت۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ آج شہروز خانزادہ نے ایک پارٹی رکھی تھی۔ شہروز چاہتا تھا کہ مہرو اس کے ساتھ اس پارٹی میں چلے۔ اس نے بہت کوشش کی تھی مہرو کو منانے کی، تھوڑی دیر بعد آخر وہ کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ مہرو کے لیے فیصلہ آسان نہ تھا، مگر دل کی کسی گہری پرت میں شہروز کی خواہش نے دھیرے سے جگہ بنا لی۔ وہ چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر پائی۔ شام ہوئی، مہرو نے پہلی بار دل سے تیار ہونا چاہا۔ سادہ سی سیاہ رنگ کی ساڑی، ہلکا سا میک اپ اور لمبے بال کھلے۔ جب وہ باہر آئی تو شہروز جو صوفے پر بیٹھا تھا چند لمحے کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر بے اختیاری میں بولا، خدا کی قسم دل رک سا گیا ہے تجھے دیکھ کر۔ مہرو نظر چرا گئی، مگر دل پہلی بار اس تعریف پر شرمایا اور دھڑکا۔ وہ کسی طرح اسے اپنے ساتھ دوست کی پارٹی میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ زبردستی لے جانے کی ضد کیوں کر رہا ہے، لیکن آخرکار اس کے سامنے ہار مان گئی۔ جیسے ہی وہ پارٹی میں داخل ہوئے، ہر نظر اس پر ٹک گئی۔ وہ سیاہ رنگ کی نفیس ساڑی میں کسی چاندنی رات کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کی معصومیت میں خاص دلکشی تھی جو کسی کو بھی پل بھر میں اپنا گرویدہ بنا دیتی۔ اس کا ہاتھ تھامے جب وہ اپنے دوستوں کے درمیان آیا تو سب نظریں شہروز خانزادہ کے ساتھ اٹھ گئیں، خاص طور پر لڑکیاں جن کی نظریں پہلے ہمیشہ اس پر ہوتی تھی، آج حیرت اور حسد کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی بیوی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری بیوی ہے؟ ایک لڑکی نے حیرت سے پوچھا اور اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ تبھی وہ لڑکی ایک مصنوعی ہنسی کے ساتھ بولی، کتنی سادہ ہے تمہارے اسٹینڈرڈ سے کچھ ہٹ کر۔ جبکہ مہرو آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور ان لڑکیوں کا حسد کے مارے برا حال تھا، تو کیسے اس کی تعریف کرتی بھلا؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا، جیسے دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہی اس کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا فخر تھا، اور یوں اس کا حق جتانا مہرو کو بہت اچھا لگا۔ آج پوری محفل میں ان کا ہی تذکرہ تھا۔ وہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن جب ان لڑکیوں نے اس کے شوہر کے گرد منڈلانا شروع کیا تو اس کے دل میں ہلکی سی جلن محسوس ہوئی۔ یہ احساس وہ سمجھ کر بھی انجان بن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن پھر بھی اس کا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ مسکرا کر بات کرے، یہ خیال اسے پریشان کرنے لگا۔ اسے اپنے دل کی حالت خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جیلس تھی اور شاید کچھ اور بھی محسوس کر رہی تھی، جو احساس شدت سے دل میں جاگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس احساس سے نظر نہیں چرا پائی تھی۔ کچھ لڑکیاں اس کے شوہر کے گرد ہنستی بولتی گھیرے ڈال چکی تھیں، اور وہ خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بظاہر ایک غیر دلچسپی کا تاثر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی چمک اس کے اندر جلتے الاؤ کی خبر دے رہی تھی۔ وہ بار بار نظر چرا کر اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر آخرکار ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے جھک کر بولا، چہرہ تو تمہارا ہے، پر آج آنکھیں کسی جلتی بجھتی قندیل جیسی لگ رہی ہیں۔ کچھ نہیں، میں تو بس بور ہو رہی ہوں۔ اس نے نظر چرائیں۔ دل زوروں سے دھڑکا، اس کا یوں سمجھ جانا ایسے جیسے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ اوہ، بور یا پھر کچھ دیکھ کر دل جل رہا ہے؟ وہ اسے کاندھے سے قریب سرگوشی کے انداز میں بولا۔ جلنے کی بو آ رہی ہے مجھے، کہیں تم جل تو نہیں رہی؟ شہروز کو اسے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ پل میں بدلتے اسے اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ اس نے فوراً پلٹ کر اسے گھورا۔ بالکل بھی نہیں، وہ ہنس پڑا۔ کاش تم جھوٹ بولنے میں اتنی ماہر ہوتی، جتنے تم حسین ہو تو شاید مان بھی لیتا۔ آپ ان لڑکیوں سے جا کے ہی بات کریں جنہیں آپ کی باتوں پر ہنسی آتی ہے۔ اس نے ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ شہروز نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے کسی اور کی مسکراہٹ نہیں چاہیے، سب تمہارا چہرہ دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں میں کھو گئی اور دل میں کہیں نرم گوشہ سا بننے لگا، پر زبان نے وہی انا کا پردہ تانا، آپ کی باتوں کا اثر اب نہیں ہوتا۔ وہ اس کے جواب پر مسکرا کر قریب ہوا۔ چلو آؤ پھر سے کوشش کر لیتا ہوں، شاید تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، چلو میرے ساتھ۔ اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی
سے مکمل اختیار کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کہاں؟ وہ تھوڑا گھبرا گئی، باقی سب مہمانوں کی نظروں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ تم نے کہا تھا بور ہو رہی ہو نا، تو آؤ کچھ انٹرٹینمنٹ ہو جائے، اس نے پلکیں جھپکائیں بغیر کہا، اور وہ بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چلتی پارٹی ہال کے بیچوں بیچ۔ روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں اور ایک نرم سی رومانی دھن چلنے لگی تھی۔ لوگ ایک ایک کر کے ڈانس فلور پر آ رہے تھے اور تب وہ اسے لے کر خود بھی فلور پر آ گیا۔ وہ ہچکچا رہی تھی، نظر بار بار ادھر ادھر کر رہی تھی، اس کے ساتھ اس کے احساس سے جتنا دور بھاگنا چاہا پر وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ شہروز کی قربت ہی ایسی تھی، اس کے قریب کھینچ رہی تھی۔ ریلیکس، وہ آہستگی سے بولا، تم میرے ساتھ ہو اور جب تم میرے ساتھ ہو تو دنیا کی پرواہ چھوڑ دو۔ اس کی گرم باہیں اس کی کمر کے گرد بند گئیں اور اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ آپ سب کے سامنے؟ وہ منمنائی۔ ہاں سب کے سامنے، کیونکہ میں چاہتا ہوں سب جان لیں تم صرف میری ہو اور میں صرف تمہارا۔ اس کے لہجے میں محبت، احتمال اور وہی مخصوص شدت تھی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگیں۔ وہ جو کچھ دیر پہلے جیلس ہو رہی تھی اب خود کو اس کے حصار میں محفوظ محسوس کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے، وہ اس کے قریب ہو کر بولا، جب تم جلتی ہو نا تم اور بھی حسین لگتی ہو۔ مہرو کے گال سرخ ہو گئے۔ آپ بس تنگ کرتے ہیں۔ ہاں کیونکہ تم پر فدا ہوں، وہ کہہ کر مسکرا دیا، اور ان دونوں نے مدھم روشنیوں میں سب کے سامنے خواب سا لمحہ جی لیا، صرف ایک دوسرے کے لیے۔ پھر ڈنر شروع ہوا۔ مہرو کو سب نے عزت دی، محبت سے خوش آمدید کہا، اب کسی نے تانے نہ دیا، کوئی سوال نہ اٹھایا۔ شہروز ہر پل اس کے ساتھ رہا، ایسا شفیق بن کر جو نہ صرف دنیا کے سامنے بلکہ خود اس کے سامنے بھی اسے عزت دے رہا تھا۔ آج پارٹی میں وہ اس کی پہلی بیوی کے بارے میں بھی جان گئی تھی۔ وہ کیسی بری تھی۔ شہروز جیسا شخص جس کی زندگی میں ہو وہ خوش نصیب ہوگی۔ رات کے جب سب جا چکے تھے شہروز نے مہرو سے آہستہ سے کہا، آج تمہاری موجودگی نے مجھے مکمل کر دیا مہرو، اب صرف ایک دعا ہے کہ تم ایک دن مکمل دل سے میرا نام اپنا لو۔ مہرو نے خاموشی سے شہروز کی طرف دیکھا، پہلی بار بغیر خوف بغیر نفرت کے، اور وہ نظر شہروز کے لیے پوری دنیا بن گئی۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی، مہمان رخصت ہو گئے تھے اور اب گاڑی میں صرف وہ دونوں تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر اس کے اندر کچھ جاگا جاگا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر جھانک رہی تھی جیسے اپنے اندر کی الجھنوں کو چپ چاپ سمیٹ رہی ہو۔ بہت خاموش ہو؟ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی۔ کیا اب بھی ناراض ہو؟ وہ اس کی بات پر چونکی، پھر آہستہ سے بولی، نہیں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی جیسے وہ مکمل طور پر سننے کو تیار ہو۔ یہ کہ مجھے پتہ نہیں کیوں برا لگا جب وہ لڑکیاں آپ سے باتیں کر رہی تھیں۔ اس کے بعد شہروز مسکرا دیا۔ اچھا، مطلب کہ تم واقعی جیلس ہو رہی تھی؟ جی نہیں، وہ فوراً سنبھلی، میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں، کوئی خاص بات نہیں۔ اپنی جلد بازی پر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ اچھا، خاص اعتراف تھا، مگر تم نے فوراً بچاؤ بھی کر لیا، اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، پھر ایک لمحے بعد نرمی سے بولا، میں چاہتا تھا کہ تم جیلس ہو جاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے تمہارے دل میں کچھ ہے میرے لیے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور جب تمہیں برا لگا تو یقین کرو مجھے اچھا لگا، کیونکہ اس کا مطلب ہے تم میری ہونے لگی ہو۔ آپ پہلے سے ہی میرے، وہ کہتے کہتے رک گئی، جیسے کوئی راز لبوں تک آ کر رک گیا ہو۔ آنکھیں بند کر لیں، دل تیزی سے دھڑکا۔ آج یہ سارے احساس بدلنے تھے جو اب پر آج ان کا اعتراف ہو رہا تھا۔ کیا کہا؟ اس نے فوراً گاڑی سڑک کے کنارے روک دی اور اس کی طرف پورا رخ کر کے سنجیدگی سے پوچھا، پلیز دوبارہ کہو۔ اس کے لہجے میں التجا تھی جسے وہ سننا چاہتا ہو اس اقرار کو۔ میں کہنے لگی تھی کہ شاید آپ پہلے سے ہی میرے ہیں، بس میں خود کو یقین نہیں دلانے۔ پہلے دل میں آئے بات بدل لی، لیکن اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ شخص ضدی ہے، پوری وہی بات سن کر ہی رہے گا، تو اس نے بھی ہمت کرتے کہہ دیا۔ اور اب وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ مہرو کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ اب لگتا ہے میں خود کو روکنا نہیں چاہتی۔ اس کے خوبصورت اقرار پر شہروز نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دیا۔ تو اب رکو مت، کیونکہ میں تمہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دروازہ کھولا اور وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ آج کی رات کچھ الگ سی تھی، کچھ بدلا، کچھ نرم، کچھ دھڑکنوں سے جڑا۔ وہ قدموں کی آہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے آیا، دروازہ بند کیا اور چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آج کی رات کچھ خاص ہے نا؟ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بولا۔ وہ دھیمے سے پلٹی، نظریں نیچے کیے ہوئے، دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، شاید وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو مجھے بتا دو۔ وہ اس کے اور قریب آیا، اتنا کہ اس کی سانسیں اس کے گالوں کو چھونے لگی۔ خاص اس لیے کہ کیونکہ آج پہلی بار تم نے دل کی بات زبان پر آنے دی۔
وہ نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور وہ آنکھیں جیسے اسے اندر تک چھو رہی تھیں۔ تم نہیں جانتی تمہارے احساسات میرے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ میں سخت ہوں، ضدی ہوں، پر تمہارے سامنے ٹوٹ جاتا ہوں۔ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ تو کیا ہوا، ٹوٹ جائے، میں سنبھال لوں گی۔ اس کے الفاظ نے جیسے رات کو کچھ اور حسین کر دیا تھا۔ آج تو وہ بھی خود کو مکمل کرنے کو تیار تھی۔ شہروز نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور آہستگی سے اس کی پیشانی سے لے کر پلکوں تک اپنی محبت کی مہر لگا دی۔ تم میری ہو، بس میری۔ اس کے لہجے میں محبت سے زیادہ ایک جنون چھپا تھا۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو سب کہہ گئے۔ شہروز کی اتنی بے لوث محبت پر وہ آج ہار گئی تھی۔ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اب شہروز نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، آج کی رات صرف میری ہوگی۔ مہرو کا جسم جیسے بے جان سا ہو گیا، چہرہ مکمل طور پر سرخ، سانسیں بے ترتیب اور دل مکمل طور پر شہروز کے نام۔ اس نے نظر جھکا لی۔ ابھی مکمل تیار نہیں ہوں شاید، رشتہ تو مان لیا ہے، پر دل ابھی بھی کہیں دھڑکنے سے ڈرتا ہے۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں، لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ اس کی نزدیکی پر دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شہروز نے آگے بڑھ کر آہستگی سے اس کے بالوں کو سمیٹا۔ گردن پر نرم لمس نے مہرو کے بدن میں خفیف سی لہر دوڑا دی۔ دل دھڑکنے نہ دے تو سمجھو زندہ ہو۔ اگر تم میری ہو کر بھی دور ہو تو میرے جینے کا مقصد کہاں باقی رہے گا؟ مہرو کی پلکیں لڑکھڑائیں۔ شہروز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم سے زبردستی کی یہ میرا گناہ تھا، لیکن اب جو چاہتا ہوں وہ صرف تمہاری رضا ہے، تمہارا لمس، تمہاری قربت۔ مہرو نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پہلی بار بنا ہچکچاہٹ۔ اگر آج میرے پاس آنا چاہیں تو زبردستی نہیں، میری مرضی سمجھ کر آنا۔ مہرو کی شرمیلی لہجے پر شہروز کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی۔ اس کی رضامندی پر وہ دل سے خوش ہوا تھا۔ تمہارے لفظ آج میرے لیے دعا بن گئے مہرو۔ وہ احساس سے قریب آیا۔ ان دونوں کی پیشانیاں آپس میں ٹک گئیں۔ خاموش تھی، سانسوں کی چاپ تھی، اور اس خاموشی میں ان دونوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ تو پھر تیار ہو اذان کو بہن دینے کے لیے؟ شہروز کی سرگوشی پر وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ خود سے اس کی طرف قدم بڑھانا آسان نہیں تھا، پر اتنا مشکل بھی نہیں لگا۔ اب جب دل میں اس کے لیے محبت تھی تو کیسا شکوہ۔ شہروز نے اس کا چہرہ تھامتے اپنے چہرے کے برابر کیا۔ اسی گرم سانسیں اس کے چہرے کو سلگا رہی تھیں۔ ایک ہی ردھم میں شہروز نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ ایک طویل پرسکون بوسہ، جیسے برسوں کی تھکن، دکھ، گناہ۔ مہرو کی پلکوں پر نمی آ گئی، مگر وہ آنسو شکایت کے نہیں تھے، بلکہ پہلی بار دل کے نرم ہو جانے کے تھے۔ مہرو سکون سے آنکھیں مون گئی، ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ وہ پل ان دونوں کے لیے مقدس ہو گیا، اور اب ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، بغیر کسی زبردستی، بغیر کسی مجبوری کے۔ یہ قربت محبت کی پہلی سچی آہٹ تھی، جو دونوں کی طرف سے دل سے اٹھایا گیا قدم تھا۔ ایک دوسرے کے قریب ہونے پر دل سے محبت سے وہ اسے آہستگی سے اپنے بازوؤں میں سمیٹ گیا، جیسے وہ کوئی قیمتی خزانہ ہو، جیسے آپ اگر اسے تھام نہ لیا تو کھو دے گا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ ایک نئے رشتے کا آغاز ہو رہا تھا، اعتماد، جذبہ، بے پناہ چاہت کے ساتھ۔ صبح کے نرم دھوپ کمرے میں سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے کے قریب تھے، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ وہ اسے کندھے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھی، اور اس کے دل کی دھڑکن جیسے اسے مکمل سکون دے رہی تھی۔ آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ کس سے؟ اس نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے جواب دیا۔ محبت سے، کسی پر یقین کرنے سے، وہ نظر جھکائے بولی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے خود کی طرف موڑا۔ بہت ڈر لگا، اور جب تمہیں چاہا لگا اگر تمہیں بھی نہ چاہا تو ساری زندگی پچھتاوے میں گزرے گی۔ تو پھر چاہا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سرگوشی میں بولی۔ چاہا ہے، بے انتہا چاہا۔ وہ مسکرایا۔ تم سے محبت کی بے تحاشا، بے حد، بے اختیار۔ وہ پل بھر کو خاموش رہی، پھر جیسے زبان جواب دے گئے، میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، شاید اتنی کہ خود سے بھی زیادہ۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر دل میں سکون، ایسا سکون جو صرف سچی محبت دے سکتی ہے۔ وعدہ کرو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ وہ وعدہ چاہ رہا تھا، تبھی جاؤں گی جب آپ خود کہیں گے، اور اگر نہ کہا تو مرتے دم تک آپ کی۔ وہ اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتا اس طرح سے سرگوشی نما بولا، پھر سن لو، میں کبھی ایسا نہیں کہوں گا، تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ اب پھر وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزر رہا تھا۔ اذان اور شہروز اس کی زندگی بن گئے تھے۔ ان کے ساتھ رہنا ایک خوبصورت احساس ہو تو مکمل ثابت کرنے جیسا تھا۔ شہروز نے نہ جانے کیسے اس کے ماں باپ کو یقین دلایا، کیا بات کی وہ اس سے ملنے آئے۔
اسے اتنے بڑے گھر میں خوش دیکھ کر آخر کو وہ بھی سکون میں آ گئے تھے۔ مہرو جتنا شہروز کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ جو خوشی اور محبت اس نے دی تھی وہ شاید کبھی اسے ملی بھی ہو، اور اب وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ہر پل کو جینا چاہتی تھی۔ مہرو کی نظریں شیشے میں خود کو دیکھتے دیکھتے ٹھہر گئیں۔ خوبصورت گلابی ساڑی ایک پہ سنہرے ستارے جگمگا رہے تھے، باریک جھمکے، ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک اور آنکھوں میں وہ چمک جو برسوں سے چھپی رہی، آج وہ شہروز کے لیے سج رہی تھی، دل سے صرف اس کے لیے۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر دل نے جواب دیا، اس کے لیے تو تم ہمیشہ خوبصورت ہو، آج تو تم اپنی محبت کے اعتراف کرنے جا رہی ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مدھم روشنی اور گلاب کی خوشبو نے ماحول کو خاص بنا دیا۔ شہروز نے جو اپنے کمرے میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا، دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک گیا۔ سامنے مہرو تھی، ساڑی میں مہکتی ہوئی، نظریں جھکی ہوئی۔ مہرو؟ اس کی آواز حیرت اور خوشی سے لرز گئی۔ مہرو نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور شہروز کے قریب آئی۔ آج صرف آپ کے لیے سنور کر آئی ہوں، محبت کا اعتراف کرنے، وہ سب کہنے جو دل نے برسوں سے چھپایا۔ شہروز ایک پل کو خاموش رہا، اسے یقین نہیں آیا اور اس نے آہستگی سے مہرو کی ٹھوڑی تھامی۔ یعنی تم مجھے محبت کا سب سے خوبصورت لمحہ دینے آئی ہو؟ مہرو نے نظر اٹھا کر کہا۔ ہاں، کیونکہ اب مجھ سے چھپا نہیں، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں شہروز خانزادہ۔ آپ کی شدت، آپ کی بے قراری، آپ کا عشق سب کو جیت گیا ہے مجھے۔ اس پر وقت تھم گیا۔ شہروز نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، نرمی سے، جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ مہرو، تم نہیں جانتی، تم میری زندگی کا خواب سچ کر دیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دھڑکنوں کی آواز تھی۔ شہروز نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چوما، پھر آنکھیں، گالوں اور آخر میں لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ مہرو شرما کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ لمحہ لمحہ حسین ہو رہا تھا، ساڑی کی سرسراہٹ، محبت بھری سرگوشیاں اور دھڑکنوں کی تال پر رقص کرتی رات، وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ رات گواہ بنی دو دلوں کے مکمل ہونے کی، مہرو کی مہک اور شہروز کے لمس میں وہ رات حسین ترین۔ صبح کی ہلکی سی روشنی جب کھڑکی کے پردوں سے جھانکی تو شہروز کی آنکھ کھلی۔ اس کا پہلا لمس وہ نازک وجود تھا جو اس کے پہلو میں سو رہا تھا۔ مہرو کے بال شہروز کے سینے پر بکھرے تھے اور سانسوں کی مدھم گرمی اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ شہروز نے جھک کر مہرو کے ماتھے پر ایک نرم محبت بھرا بوسہ دیا۔ میری محبت، میری زندگی، میری ماہی۔ مہرو کی پلکیں دھیرے سے کھلیں اور وہ نرمی سے مسکرائی۔ یہ وہ حقیقت تھا جو میں برسوں سے جینے کے لیے ترس رہا تھا۔ شہروز نے اس کی انگلیاں اپنے لبوں سے لگائیں۔ ماہی نے شرما کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ کاش میں پہلے مان جاتی تو اتنی راتیں آپ کو تنہا نہ کاٹنی پڑتی۔ شہروز نے بازوؤں کے حلقے کو تنگ کیا۔ پھر شکایت نہیں، وعدہ کرو، اب ایک پل بھی جدا نہیں ہوگی۔ وعدہ؟ مہرو نے آہستگی سے سر ہلایا۔ اچانک وہ تھوڑا سنجیدہ ہوئی اور شہروز کے ہاتھ کو تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ شہروز، مجھے کچھ بتانا ہے۔ کیا ہوا؟ شہروز نے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا۔ مہرو کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی، ایک چمک۔ ہم اکیلے نہیں رہے، اب ہمارے درمیان تیسرا نہیں، چوتھا رشتہ بھی آنے والا ہے۔ جو بات اسے رات کہنی تھی وہ اس کی ہچکچاہٹ میں کہہ نہیں پائی تو اب لبوں پر آ گئی۔ شہروز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر جیسے خوشی کی لہر نے اسے چھوا، پھر اسے اندر سے بھر دیا۔ تم واقعی مہرو، تم نے مجھے باپ بننے کی خوشخبری دی ہے۔ مہرو اس بات میں سر ہلایا، آنسو اس کے گالوں پر بہہ گئے اور شہروز نے وہ آنسو چوم لیے۔ یہ تو سب سے خوبصورت صبح ہے میری زندگی کی۔ اس نے مہرو کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا، گھمایا اور کہکہا لگایا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا مہرو، میری زندگی، میری محبت اور اب میرے بچے کی ماں۔ تم، میں، اذان اور یہ آنے والا، ہم ایک مکمل فیملی بن گئے۔ مہرو، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ کمرے میں ہنسی، خوشبو اور محبت بکھر گئی۔ وہ صبح جو ایک نئے سفر کی ابتدا تھی، اب صرف عشق کی نہیں بلکہ ایک مکمل خاندان کی۔ شہروز یہی تو چاہتا تھا، وہ ایسی زندگی میں جیے جس میں اس کا سب کچھ اس کے ساتھ ہو۔ اذان کے بچپن کو اس نے ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی پیدائش پر اس پر بہت آزمائش تھی، لیکن یہ سب ایک مکمل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا دونوں کے لیے۔ چند مہینے گزر گئے تھے اور مہرو کا پیٹ اب تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا۔ شہروز، جو ہمیشہ ایک پر اعتماد اور طاقتور شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا، وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم کام کی تیاری میں تھا، ایک بہت اچھا والد بننے کا۔ اذان کی پیدائش پر وہ خوش تھا، بہت خوش، پر ساتھ وہ ہم سفر نہیں تھا جس کے ساتھ ایسی خوشی محسوس کرتا، اور یہ سب مہرو کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس نے پرسکون سانس لی۔ مہرو کی ضد، اس کے نخری بازیاں اور کبھی کبھار اس کا غصہ کرنا شہروز کے لیے نئے تجربات بن گئے تھے۔
وہ اکثر اسے کھانا ٹھیک سے نہ کھانے پر ڈانٹتا تھا۔ آج ہی مہرو نے کھانے کے دوران غصے میں آ کر کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ مہرو تمہاری ضد کا کیا کروں؟ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا، پھر دروازہ بند کر کے اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، مہرو نے منہ پھیرتے ہوئے کہا، مگر اس کے لہجے میں ایک نرم سی جھلک تھی۔ اس کی محبت رنگ لانے پر وہ اب اس سے بچوں کی طرح ضد خستہ کرتی تھی۔ اوہ تو ایسا تو نہ کرو، میں تو بس ہمارے بچے کے لیے کہہ رہا ہوں یار، تم ٹھیک سے کھاؤ گی پیو گی نہیں تو وہ صحت مند کیسے پیدا ہوگا؟ شہروز نے شکوے سے کہا۔ مہرو کی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ مسکراتا شہروز کی طرف مڑی۔ کیوں؟ آپ کو کمزور بچہ نہیں چاہیے؟ نہیں، میں تم دونوں کو چاہتا ہوں، تم دونوں کی صحتیابی میرے لیے اہم ہے میری جان، تمہاری مسکراہٹ، تمہاری موجودگی میری دنیا ہے، شہروز نے دل سے کہا۔ پیار سے اس نے حصار میں لیا۔ مہرو کا دل دھڑکنے لگا اور وہ شہروز کی باتوں پر سرشار ہو گئی۔ مجھے آپ پر بہت اعتماد ہے شہروز، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور اب ہم 4 ہوں گے، مہرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، اور آپ کو اب 2 چیزوں کی فکر کرنی ہے، میری ضد اور ہمارے بچے کی خوشی۔ شہروز ہنستے ہوئے اسے گود میں اٹھا کر لے جانے لگا، پھر محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب ہماری زندگی میں سب سے اہم ہمارے بچے ہوں گے اور تم بھی۔ دونوں کے درمیان محبت کی شدت بڑھ گئی تھی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات ان کے دلوں میں گھر کر گئے تھے۔ مہرو کے پیٹ میں بڑھتا ہوا بچہ شہروز کے لیے خوشی کا سبب تھا۔ وہ ہر دن اسے محبت کا خیال سے دیکھتا تھا۔ ایک دن مہرو جب کمرے میں بیٹھی تھی، شہروز اس کے قریب آیا اور اس کے پیٹ پر ہنستے ہوئے ہاتھ رکھا، پیار سے بوسہ دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ شہروز نے نرم لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہی تھی کہ ہم دونوں کے پیچھے ایک نئی زندگی آنے والی ہے، مہرو نے مسکرا کر جواب دیا، اور مجھے یقین ہے کہ تم ہمارے بچے کے لیے بہترین ماں بنو گی، شہروز نے نرمی سے کہا، پھر اسے اس کے گال پر ایک بوسہ دیا۔ آپ مجھے ہمیشہ وہ طاقت دے دیتے ہیں جو میں خود میں نہیں دیکھ پاتی۔ آپ کی محبت اور حمایت سے مجھے یقین ہے کہ میں بہترین ماں بنوں گی، ماہی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں مل کر اسے دنیا کا سب سے محبت بھرا ماحول دیں گے، شہروز نے اس کی ہتھیلی پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ ہماری محبت اور ہمارے خواب اس بچے تک پہنچیں گے اور وہ کبھی بھی تنہا محسوس نہیں کرے گا۔ مہرو نے شہروز کی آنکھوں میں اعتماد اور محبت دیکھی اور اس کا دل خوش ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی زندگی اب صرف ایک دوسرے کے لیے نہیں بلکہ اس بچے کے لیے بھی بدل چکی ہے۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ بچہ ہونے پر کیسا لگ رہا ہے، ماہی نے شہروز کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ شہروز مسکرایا، پھر اس کی طرف جھک کر بولا، پہلی بار جب مجھے احساس ہوا کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہمیں ملنے والی ہے، تمہاری مسکراہٹ میں سکون اور اطمینان ہے جو ہمیشہ کے لیے چاہتا ہوں، اور اس بچے کے ساتھ ہماری دنیا مکمل ہو جائے گی، یہ خوشی میں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اذان کے وقت میں ایسا کوئی جذبہ محسوس نہیں کر پایا، لیکن تم میری زندگی میں آ گئی، مجھے مکمل کر دیا، تم نے بہت شکریہ میری دنیا میں آنے کا۔ شہروز نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ من بھولیں، زبردستی لائے تھے مجھے، ماہی نے منہ بنا کر کہا، جس پر دونوں ہنس دیے۔ معاف نہیں کیا ابھی تک؟ شہروز اس کی نم نگاہوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یقین نہیں ہے تو میں تمہاری آنکھوں میں یہ محبت کیسے دیکھ رہا ہوں؟ شہروز نے اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرو شہروز کے قریب آ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی، مجھے یقین ہے کہ ہمارا بچہ ہماری محبت کا سب سے خوبصورت تحفہ ہوگا، اور آپ کے ساتھ ہی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ یہ لمحہ شہروز کے لیے ایک جیت کے جیسا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کی کوشش کی تھی، مگر اب اسے سمجھ آیا کہ سب سے بڑی کامیابی محبت میں ملتی ہے، اور اس کا یہ رشتہ مہرو کے ساتھ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن چکا تھا۔ مہرو کا حمل مکمل ہونے کو تھا اور ہر گزرتا دن شہروز کے دل میں نئی امیدوں کی جوت جلاتا۔ ایک دن مہرو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ شہروز فوراً اسے اسپتال لے گیا۔ وہ مہرو کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ اس کی ہمت کو اپنی قوت میں بڑھانا چاہتا۔ تمہارے ساتھ ہوں مہرو، تمہاری تکالیف میری تکالیف ہیں، اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، شہروز نے نرمی سے کہا۔ مہرو نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے شہروز، آپ نے ہمیشہ میری زندگی میں خوشیاں بھری، اب ہم دونوں کا خواب حقیقت بننے والا ہے۔ شہروز نے اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، اب ہم مکمل ہوں گے مہرو، ہم ایک نئے سفر کے لیے تیار ہیں۔ چند گھنٹے بعد وہ لمحہ آیا جس کا شہروز اور مہرو کو دونوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ مہرو کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی اور ڈاکٹر نے آ کر مبارکباد دی۔ مبارک ہو، آپ کا بچہ دنیا میں آ چکا ہے۔ شہروز کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی جھلک تھی۔ اس نے بے اختیار مہرو کو گلے لگایا اور کہا، بہت شکریہ میری جان، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ مہرو نے تھکی ہوئی مگر خوش چہرے کے ساتھ شہروز کی طرف دیکھا۔
اذان کہاں ہے؟ اس نے ہوش میں آتے اذان کا پوچھا، وہ بھی اس کے حصار میں آنے کو بےتاب تھا۔ شہروز نے اپنی بیوی کو نرم ہاتھوں سے سہارا دیا اور بچوں کو گود میں اٹھایا۔ ہمارا بچہ، ہمارا خواب، ہماری کہانی کا نیا باب۔ وہ بہت خوش تھے۔ ماں ان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ خوش تھی۔ اس کا دل پورے طور پر شہروز کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ ہم نے جو سفر شروع کیا تھا وہ مکمل ہوا۔ وہ چاروں ایک مہرو نے اذان اور بیٹے کے درمیان کبھی سوتیلی سگے والا احساس نہیں ہونے دیا۔ شہروز کو فخر تھا اپنی محبت پر۔ شہروز اب مہرو کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ یہ باب انہیں اس قدر محبت اور خوشی سے بھر رہا تھا کہ وہ اپنی پرانی مشکلات اور تکالیف کو بھول چکے تھے۔ دونوں اپنے بچوں کی پرورش میں بھرپور محنت کر رہے تھے اور یہ دیکھ کر ان کی دنیا کتنی خوبصورت ہو گئی تھی، ان کی محبت مزید گہری ہو گئی۔ آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہی میں اپنے آپ کو مکمل محسوس کرتی ہوں، ماہی نے نرم آواز میں کہا۔ یہ تمہاری محبت ہی ماہی جو مجھے ہمیشہ یہ یقین دلاتی ہے کہ ہمارا یہ رشتہ ہمیشہ مضبوط اور قائم رہے گا، شہروز نے اسے قریب آ کر کہا۔ شہروز نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور ایک نرم بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔ ہم ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے زندگی ہمیں کتنی آزمائشوں میں ڈالے۔ مہروز کی باتوں کو دل سے محسوس کیا اور پھر کہا، ہماری محبت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا شہروز، آپ کی محبت نے میری دنیا بدل دی اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے، شہروز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو گود میں اٹھایا۔ اذان مہرو کے پاس تو اذان شہروز کے پاس تھا، اور ان کی مسکراہٹ میں دونوں نے اپنی محبت کو محسوس کیا۔ وہ جانتے تھے کہ جو سفر انہوں نے شروع کیا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سفر محبت کا تھا، اعتماد کا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا تھا۔ محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی وہ جنون کا روپ لیتی ہے، کبھی قربانی کا، مگر سچی محبت آخرکار اپنی منزل پا ہی لیتی ہے۔ شہروز کا جنون اب محبت بن چکا تھا، مکمل بے لوث اور ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔